کلام کی عزت کرتے ہوئے کلام کی آنر کے لیے زندہ خدا کا کلام جب کھلنے کو ہے تو ہمیں اس کی آنر عزت کرنی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے سب ناموں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو عزت دی ہے تو اپنے کلام کو دی ہے۔ آئیے کلام کی عزت بتا لیجیے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ جب تک میری طرف نہ دیکھیں گے توجہ نہیں کریں گے تو میں ہاللویا ہی نعرے لگاؤں گا۔ تو بڑے اچھے طریقے سے خدا کے کلام کی کو رسپیکٹ کیجئے، اس کی عزت کیجئے۔ اور میں چاہوں گا کہ آج 2023 کے اندر جو ہم نے سیریل واک وتھ گاڈ کے اندر سیکھی، اور آج ہم نئی سیریل ڈیوائن لو کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اس سال کے اندر یہ سیریل 2 میں یہاں پر دوں گا، اور آج کی جو سیریل ہوگی ڈیوائن لو، یعنی الہی محبت، جو خدا کی ذات کے اندر محبت ہے۔ یہ بہت مشکل تعلیم ہے، دنیا اس سے محبت کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن کلیسیا ایماندار لوگ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوتے ہوئے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، تو ڈیوائن لو جو خدا کی ذات کے اندر پنہا ہے اس کو ہم سیکھیں گے۔ تو میں چاہوں گا اس سیریل کو ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ تو ڈیوائن لو کا جو سرمن دینے جا رہا ہوں، آج کا سرمن ہوگا لو اینڈ پروفیسی، محبت اور نبوت۔ تو بہت خوبصورت تعلیم آج خدا کے کلام میں سے دینے کو، میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے۔ افسیوں 3 باب اور اس کی 19 آیت خداوند کے کلام میں سے، نیا ہے نامہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، سنیے۔ اور مسیح کی اس محبت کو جان سکے جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمور ہو جاؤ۔ اور ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے 1 کرنتھیوں 14 باب اور اس کی پہلی آیت، خدا کے کلام لکھا ہے، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ، سر بیٹھ جائیے۔ آئیے ہم پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو اجلال دیں۔ ہاللویا۔ تو تالی بہت کم ہے، جتنے ہم لوگ ہیں نا یہاں تالی کم ہے۔ ابھی خدا کی بندیاں پر بیان کر رہی تھی خادم کی کہ جب تالی خداوند کے لیے بجانا تو اپنا ہاتھ اوپر کر کے بجائیں گے۔ زوردار تالیاں خداوند کے جلال کے لیے۔ ہاللویا۔ تو خداوند کے کلام میں سے آج جو تعلیم محبت کے تعلق سے دینے جا رہا ہوں، خدا کی محبت، ڈیوائن لو، جو خدا کی ذات کے اندر سب سے جو پہلا پہلو ہے خدا کی ذات کے اندر، وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا کے لوگ محبت کو نہیں جانتے۔ دنیا کے اندر آپ اکثر جملہ سنتے ہیں ہر روز، کیا جملہ ہوتا ہے؟ آئی لو یو، کیا لفظ بولتے ہیں، مگر مطلب نہیں پتا، بس لفظی باتیں ہیں۔ مگر جو یہ لو کا مطلب ہے، خدا کی ذات، خدا ہے ہی محبت، بولیے آمین۔ خدا محبت ہے، بولیے خدا کیا ہے؟ لو، محبت خدا ہے، اور خدا کی ذات کو جاننا، اس کی الوہیت کو، اس کے اندر اگر کچھ ہے تو وہی محبت ہے۔ اس لیے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہاللویا۔ یہ کرائسٹ خدا کی محبت ہے بھائی، جو ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ لکھا ہے اس پر ایمان لانے والے، اس محبت کو جاننے والے، بھائی وہ خدا کے لوگ ہیں۔ آمین۔ یہ خدا کی ذات کے اندر کوئی چیز ہے، محبت، لو۔ انگلینڈ کے اندر، دنیا کے جو سکولر ہیں انگلینڈ کے اندر، سنیے، انہوں نے محبت کو جاننے کی کوشش کی۔ ان کو 100 ایئر لگے، 1 سال، 1 صدی انہوں نے سرچ کی کہ محبت کیا چیز ہے، لو کیا ہے۔ تو ان کے جو سکولر تھے، آپ نے 100 سال تک وہ کیا کرتے رہے، اس پہ سرچ کرتے رہے، محبت ہے کیا چیز ہے۔ اور جب انہوں نے محبت کو ڈھونڈا کہ محبت ہے کیا چیز، ان کے سکولر نے، ان کے سائنسدانوں نے اس پر سرچ کی، تو انہوں نے کہا کہ محبت جسٹ لائکنس ہے، یعنی پسند کرنا کسی کو۔ میں بھی ایگری ہوں کہ پسند کرنا، مگر جو محبت میں بیان کرنے کو ہوں خدا کے تعلق سے، ان کو نہیں محبت کا پتا۔ وہ لائکنس پر گئے ہیں، پسند کرنا کسی کو، مگر جو بات میں الہی محبت کے تعلق سے کہنے کو ہوں، وہ تو بھائیو بیان سے باہر ہے۔ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ یہ محبت ادراک سے پرے،
इसे जाना नहीं जा सकता, ये मोहब्बत खुदा की है। इसे कोई शख्स जान नहीं सकता। इसको कोई शख्स क्या हो सकता है, जान नहीं सकता ये, क्योंकि जानने से क्या है, परे है। मगर इसको मैंने और अपने जानना है, जानते चले जाना है। ये डिवाइन लव है भाइयों। खुदा की जात के अंदर जो मोहब्बत है, जो प्यार है इंसान के बारे में, उसको जानना है। मोहब्बत भाइयों जानने से परे, इदराक से परे जानी नहीं जा सकती। कोई दुनिया मोहब्बत नहीं को मोहब्बत को जान सकती। लफ्जी अदायगी, लफ्जी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर ये जो मोहब्बत है खुदा ने करके दिखाई। अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया है। कोई करता है किसी के लिए कुर्बान, कोई होता है शायद कोई किसी के लिए अपनी जान दे, मगर यीशु मसीह ने तो सारी दुनिया के लिए जान दी। ये मोहब्बत है। आमीन आमीन। दुनिया के अंदर मोहब्बत नहीं हो सकती, ना दुनिया अपने अंदर मोहब्बत रखती है। सुनिए, आप देखिए सीरिया के अंदर, और फिर आप देखिए गजा की पट्टी के ऊपर जो आज जंगें लड़ी हैं, जंगें छिड़ी हुई है, कत्लो गारत जुल्म बरपा है, लोग मर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये जुल्म है, ये नफरत है किसी से करना। दुनिया मोहब्बत नहीं कर सकती, ना दुनिया के लोगों के पास ये मोहब्बत है। मोहब्बत अगर है तो वो खुदा की मोहब्बत है, जो बयान से बाहर, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए पौलुस रसूल कहता है इदराक से परे, उसको तलाश कर, उसको ढूंढ। ये मोहब्बत भाई तलाश करनी पड़ेगी, इसे ढूंढना पड़ेगा। इसकी तलाश करेंगे तो ये मोहब्बत में मिल जाएगी। खुदा का इल्म, खुदा की डीडी, खुदा की जो अलूहियत है, खुदा का जो इल्म है, खुदा जो जात है, वो मोहब्बत है भाइयों। बोलिए आमीन। खुदा जो है ना वो मोहब्बत है भाइयों। दुनिया मोहब्बत नहीं कर सकती, वो जुल्म बर्पा करती है, मगर खुदा क्या है, बोलिए मोहब्बत। खुदा क्या है, बोलिए मोहब्बत। और सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर मोहब्बत के ताल्लुक से पौलुस कहता है मोहब्बत करो, और फिर कहता है कि नेमतों में से बेशुमार नेमतें हैं। हिकमत की नेमत, और फिर क्या फहम की नेमत, विजडम की नेमत, नॉलेज की नेमत, गैर जबानों की नेमत, तर्जमे की नेमत, और इससे बढ़कर लिखे ईमान की नेमत। इससे बढ़कर लिखा है क्या है, मोहब्बत। लिखा मोहब्बत को जुवाल नहीं। आमीन। सब चीजों से बढ़कर वो पौलुस रसूल क्या कहता है, मोहब्बत का अगर मकाशवा किसी पर खुला है तो वो पौलुस पर खुला है। और आज आप पर ये भेद खुल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया पर भेद खुलेगा, पौलुस पर ये मोहब्बत का भेद खुला भाइयों। और मोहब्बत लिखा है जानने से परे है, इदराक से परे है, उससे नहीं जाना जा सकता। मगर ये मोहब्बत भाई ईमानदारों पर, कलीसिया पर खुल जाएगी, खुलती चली जाएगी। और आपने पिछले साल वॉक विद गॉड के सरमन सुने, भरपूर तालीम थी। और जैसे आप तालीम को सुनने के लिए तैयार हैं, मैं भी तालीम से भरा हुआ हूं। हालेलुया। तालीम सुनाने के लिए, हालेलुया। आसमान के गहरे भेद आपके सामने लाए जाते हैं। ये दुआओं से होता है, ये मेहनत है पीछे, ये आपके लिए दुआएं की गई हैं ताकि आप पर खुदा के भेद खुले, जो दुनिया इन चीजों से नावाकिफ है। दुनिया नहीं जान सकती, मगर वो ईमानदार बिलीवर जानते हैं। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल इस भेद को खोलता है कि कहता है नेमतें बहुत हैं। मोहब्बत के साथ वो कहते हैं कि खुसूसन इन नेमतों में से खुसूसन नबूवत करो। क्या करो? वो दो चीजों को लेता है। कहता है मोहब्बत है, उसके साथ खुसूसन इन नेमतों में से वो कहता है नबूवत करो। क्या करो? नबूवत करो। अगर मोहब्बत को जानना है तो फिर नबूवत के जरिए से जान सकते हैं। सुनिए जो मैं बात कहने लगूं, जुमला दोबारा रिपीट करने लगूं ताकि समझ सके। सुने, खुदा की मोहब्बत का भेद अगर खुलेगा, खुदा की अंदर की बात मोहब्बत जब निकलेगी तो वो भाइयों नबूवत के जरिए से निकलेगी, वो कलाम के जरिए से निकलेगी। खुदा का जितना वेट होता है, जब खुदा से कोई मोहब्बत करता है तो खुदा का जितना वेट होता है खुदा उस बंदे के अंदर डालता है, वो नबूवत करता है, फिर कलाम करता है। खुदा जिससे मोहब्बत करता है, कोई शख्स किसी से खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा फिर अपना जितना वेट है, जितना फ्यूचर की बातें, हर दौर की बातें खुदा उस बंदे पर खोल देता है और फिर वो बयान करता है। ये नबूवत है भाइयों। वो कहता है मोहब्बत करो। मोहब्बत है तो फिर खुदा का
محبت کو جاننے کے لیے خدا اپنے آپ کو محبت کے ذریعے سے جو بھید کھولتا ہے تاکہ محبت کو جان سکے. اگر کسی نے محبت کو جاننا ہے تو وہ نبوت کے ذریعے سے جانے گا. آپ محبت کرتے ہیں خدا سے تو پھر آپ نبوت کریں گے. نبوت بھائیو، نبوت یہ نہیں کہ کلام ہی خالی، کلام بھی نبوت ہے، ورشپ کرنا بھی نبوت ہے. بولیے آمین. نکل یہاں پر گیت گائے ہیں، یہ نبوت سے کم تھے، یہ نبوت ہے بھائیو. جس ذات کے اندر، جس شخص کے اندر خدا کی محبت ہے، ڈیوائن لو ہے، اللہ ہی محبت ہے، وہ خداوند کی ورشپ کرے گا، نبوت کرے گا، کلام سنائے گا، گواہی دے گا، کلام پڑھے گا. آمین. دعا بندگی کے اندر ٹھہرے گا، اس کے اندر خدا کی ذات کی محبت ہے. یہ نبوت ہے بھائیو. کلام پڑھنا، دعا کرنا، ورشپ کرنا، گیت گانا، یہ سب کیا ہے؟ نبوت ہے. آمین. جو خدا کی ذات سے محبت کرتے ہیں وہ بھائیو نبوت بھی کرتے ہیں. نبوت کا مطلب ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ کلام کے گہرے بھید ان پر کھل جاتے ہیں، وہ ورشپ کرتے نظر آتے ہیں، وہ گیت گاتے نظر آتے ہیں، وہ کلام پڑھتے نظر آتے ہیں، وہ خدا کی بندگی کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ خدا کی محبت ان کے اندر ہے. آمین. محبت نہیں تو ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جناتی خالی ہے اگر محبت نہیں. خدا کے کلام لکھا ہے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ، نام بولیے، سول بادشاہ. لکھا خدا نے کہا سیموئیل نبی سے کہ اس پر تیل انڈیل تاکہ یہ مسح ہو خدمت کے لیے. بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ سول، اس پر جب نبی نے تیل انڈیلا، اسے مسح کیا گیا. لکھا روح القدس اس پر نازل ہوا. مسح کرنے سے روح القدس اس پر نازل ہوا. سنیے، نبی نے اسے کہا سول بادشاہ سے کہ جب تو نبیوں کی جماعت میں سے گزرے گا، جیسے آپ بیٹھے اس طرح نبی بیٹھے ہوں گے، اس میں سے جب تو گزرے گا تو روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم کیا کرو گے؟ غیر زبانیں بولو گے. نہیں، غیر زبانیں نہیں. حالانکہ غیر زبانیں، روح القدس کا نشان غیر زبانیں بھی ہے، مگر لکھا ہے جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ نبوت کرو گے. لکھا ہے وہ اسی طرح جب نبیوں کی جماعت میں سے گزرا، لکھا روح القدس نازل ہوا اور پھر وہ کیا کرنے لگا؟ نبوت کرنے لگا. نبی نے کہا تو بدل کے اور ہی آدمی ہو جائے گا. وہ نبوت کرنے لگا، مگر وہ نبوت تو کرنے لگا مگر اس کی ذات کے اندر خدا کی محبت نہیں تھی. اس کی ذات کے اندر کلام ہے، نبوت ہے، مگر اس کی زندگی کے اندر محبت نہیں ہے. اس کی زندگی کے اندر، اس وجہ سے وہ خدا سے دور ہو گیا. خدا کے حکم کی نافرمانی کی، خدا کے حکم کو اس نے ریجیکٹ کیا، نافرمان ہوا، گناہ اس کی زندگی کے اندر آیا، ناپاکی کے اندر چلا گیا. کیونکہ محبت نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے بھائیو. آج دنیا کے اندر بے شمار خادم ہے، بڑا بڑا کلام آپ سنیں گے، بڑے بڑے بھید ان کی زندگی پہ آپ نظر آئیں گے، مگر محبت نہیں ہے ان کی زندگی میں، تو پھر ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جناتی کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کا کلام اچھا ہو سکتا ہے، ان کا بولنا اچھا ہو سکتا ہے، ان کے الفاظ اچھے ہو سکتے ہیں، اگر محبت نہیں ہے تو پھر خالی برتن ہے. بے شمار علم جتنا مرضی ہے. لکھا ہے سول پر روح القدس نازل ہوا، کلام بھی کرنے لگا، مگر اندر محبت نہیں. خدا کی محبت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ خدا سے آؤٹ ہو گیا. لکھا ہے بری اسپرٹ اس پر آنے لگی. بدرو اللہ پیوندے تھے، کلام ہی سناندا ہے، بڑا کچھ کرتا، مگر بدرو بری اسپرٹ اس پر اسے تنگ کرتی تھی. اس لیے کہ محبت نہیں تو خالی ہیں آپ، خالی برتن کی طرح. صرف جس برتن کے اندر پانی ہوتا ہے اس کا آواز نہیں آتی، جو خالی ہوتا ہے وہ ٹھن ٹھناتا ہی رہتا ہے. اس لیے خدا کی محبت کو جاننے چاہتے ہیں جو ادراک سے پرے ہے، جس کو جانا نہیں جا سکتا. خدا کی محبت کو بھائی تلاش کرنا، جاننا ہے. اس کو جانیں گے تو بھائیو نبوت کریں گے، خداوند کی ورشپ کریں گے، دعا کرنے والے ہوں گے، پرستش کرنے والے ہوں گے، گیت گانے والے ہوں گے، خدا کے نام کو جلا دینے والے. سول کو ہٹا دیا گیا کیونکہ اس کے اندر محبت نہیں تھی. مگر خداوند کے کلام لکھا ہے جب داؤد کو مسح کیا گیا، اس کے بھائیوں کو پہلے خداوند نے کہا کہ جا کر یسی کے بیٹے کو مسح کر، وہ بادشاہ ہوگا دوسرا. تو لکھا ہے کہ کیونکہ سول کو ریجیکٹ کر دیا گیا. سنیے الفاظ. اچھا، داؤد کے بھائیوں کو آتے چلے گئے سیموئیل نبی کے پاس. خدا نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ نہیں، سب ختم ہو گئے. تو سیموئیل کہنے لگا خدا اور کون ہے؟
फिर खुदा ने कहा और भी है। इसलिए सैमुअल ने कहा कि यसी तेरा क्या और बेटा है? उसने कहा हाँ, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। उसने कहा उसे बुला। लिखा जब वो दाखिल ही हुआ घर के अंदर तो खुदा ने सैमुअल से कहा यही है वो बनी इसराइल का बादशाह, इसे मसा कर दे। लिखा है जब उस पर तेल उंडेला गया, सुनिए जुमला, तो लिखा है पहले उस पर खुदा का रूज नाज़िल होता था। लिखा जब तेल उंडेला गया, मसा किया गया बादशाह होने के लिए, तो लिखा अब रूह कुदस उस पर जोर से नाज़िल होता है। आइए जोरदार ताली दें, हालेलुया हालेलुया। फिर उसने नबूवतें की, क्योंकि उसकी जात के अंदर खुदा की मोहब्बत थी। दाऊद की जिंदगी के अंदर लव था, डिवाइन लव, खुदा की जात की मोहब्बत दाऊद के अंदर थी, इसलिए वो वर्शिप करता था। और अगर ज़बूरों के अंदर आप पढ़ें तो ज़बूरों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने भाई नबूवत की है, प्रोफेसी की है, तो वो दाऊद की है। वो मसीह के ताल्लुक से बयान करता है, मसीह के मरने जी उठे को बयान करता है। लिखे कि उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। भाई यीशु का जिस्म नहीं सड़ा। उसने कहा तू खुदा का बेटा क्राइस्ट के ताल्लुक से बयान किया, आज तू मुझसे पैदा हुआ खुदा के बेटे के ताल्लुक से उसने नबूवत की। यीशु मसीह के पैदा होने को, उसके फिर चरनी के अंदर पैदा होने को, फिर खुदावंद के कलाम लिखा उसके मरने जी उठने के ताल्लुक से उसने डिटेल से नबूवतें की खुदावंद के, क्योंकि खुदा की मोहब्बत अंदर थी। खुदा की मोहब्बत होगी तो फिर वो नबूवत करेंगे। उसकी दुआएं सुने, इतनी लंबी दुआएं, खुदा के आगे रोता है, आंसू बहाता है, रात के पहरों में वर्शिप के लिए उठ जाता है। कहता है मैं जरूरत से ज्यादा, खुराक से ज्यादा मैंने अपने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखा है। आमीन। नबूवतों से भरा हुआ था क्योंकि अंदर खुदा की जात की मोहब्बत थी। आमीन। डिवाइन लव रखता था, खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी, इसलिए तो खुदाबंद के गीत गाता, वर्शिप करता, कलाम पढ़ता था और साज बजाता था। आमीन। भाई खुदा की मोहब्बत होगी तो फिर बदरुएं भागेगी। आमीन। लिखा है साउल पर जब बदरू नाज़िल होती, लिखा है दाऊद साज बजाता तो लिखा है बदरुएं भाग जाती। आइए खुदाबंद के जलाल के लिए हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत, डिवाइन लव, खुदा की जात की मोहब्बत जिसको जाना नहीं जान सकता। भाई जो जान जाते हैं फिर वो नबूवत करते हैं, वर्शिप करते हैं, स्ताइश करते हैं, कलाम से मोहब्बत करते हैं, दुआएं करते हैं। और भाइयों खुदावंद के कलाम के अंदर नेहनामा के अंदर आए, बस शॉर्ट करूंगा। नेहनामा के अंदर लिखा है पतरस, लिखा खुदा से क्या करता था? मोहब्बत करता। खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी। यीशु ने कहा तू मैंने की कहना है? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये नबूवत। आइए खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया। ये उसने नबूवत की, ये उसने खुदावंद के कलाम में कहा, ये तू नहीं किया, ये रूह कुदस ने कहा है। आमीन। पाक रूह ने। खुदा की जात की मोहब्बत अंदर होगी तो फिर नबूवत करेंगे, कलाम सुनाएंगे, दुआ करेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, कलाम को सुनेंगे। ये सारी भाइयों खुदावंद की वर्शिप करेंगे। इसका मतलब है कि खुदा की जात की मोहब्बत है। अगर आप सब यहां पर आ गए हैं, इसका मतलब खुदा की जात की मोहब्बत आपके अंदर पिना है। खुदा ने वो मोहब्बत दे दी है जो दराज से परे है, उसका कुछ हिस्सा शायद आपको मिला हो। आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखते चले जाना है, उसकी मोहब्बत को लेते चले जाना है और खुदावंद की वर्शिप करते हुए आसमानों पर हमने जाना है। मोहब्बत रही तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती मोहब्बत रखिए एक दूसरे से। आखिरी एग्जाम्पल सुनिए। पौलुस रसूल बड़ा खुदा से प्यार करता था। जब मोहब्बत नहीं थी खुदा की, मसीहों को लिखा पकड़ पकड़ कर कत्ल करता था। लिखा जहां पर मसीही चर्चिस के अंदर, घरों के अंदर इबादत कर रहे होते थे, उनके बालों से पकड़ता, उनको कैद करता। स्तिफनस को जब पत्थर मारे जा रहे थे, संसार किया जाता, पौलुस रसूल शाऊल वहां था जो बाद में पौलुस कहलाया। हालांकि शरीयत का आलम स्कॉलर शख्स था, कलाम से वाकिफ था, शरीयत की सारी तालीम से वाकिफ, नबूवतों को भी जानता था शाऊल, पौलुस रसूल जो बाद में कहलाया। मगर मोहब्बत रही। और भाइयों शरीयत के अंदर तो यही था कि अगर किसी ने पत्थर मारा तो उसका पत्थर से ही सर मारा, फोड़ देना है। शरीयत के अंदर ये कानून, किसी का कत्ल हो गया किसी से, उसका भी कत्ल ही होना है। पत्थर मार गया किसी ने, पत्थर ही मारना, सजाएं थी। शरीयत के अंदर मोहब्बत है ही नहीं थी। ये तो मोहब्बत भाइयों खुदावन यीशु मसीह ने हमें दी है। हालेलुया। ये तो मसीह के आने से मोहब्बत, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? उसका बेटा मोहब्बत में जाहिर हुआ भाइयों।
وہ تو نفرت کرنے والے لوگ تھے. مگر جب مسیحوں کو قتل کرتے کرتے لکھا ہے ساؤل جو پر بعد میں پلوس کہلایا, لکھا ہے ایک جگہ پر دمشق کے علاقہ کے پاس پہنچا, وہاں پر لکھا ہے محبت اس پر عیاں ہو گئی. لکھا ہے نور چمکا, خدا کا بیٹا اس پر ظاہر ہوا. لکھا ہے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی. پھر خدا نے اسے اپنی محبت دکھائی. ہاللیلویا. پھر لکھا ہے غیر قوموں سے, تو وہ تو اسرائیل غیر قوموں سے نفرت کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں. مگر جب پلوس رسول پر, ساؤل پر یہ بھید کھل گیا محبت کا, مسیح کی محبت, مسیح مل گیا, تو پھر لکھا ہے ان سے محبت, نفرت نہیں کرتا کرنے, پھر نفرت چھوڑ دی اس نے. پھر خدا ان کے کلام لکھا غیر قوموں کا رسول کہلایا. وہی جو غیر قوموں سے نفرت کرتا تھا, لکھا اب ان سے محبت کرنے لگا, ان کو تعلیم دینے لگا, ان کو خوشخبری سنانے لگا, ان کو انجیل سنانے لگا, ان کو ورشپ کرنے لگا ان کے سامنے. ہاللیلویا. لوگوں کو بچانے کا وسیلہ ہو. جب محبت اندر آ گئی اس کی لائف ہی چینج ہو گئی. ہاللیلویا. تو بھائیو, حالانکہ نفرت کرنے والا شخص تھا, دنیا کے لوگوں کے اندر نفرت ہی آپ کو ملے گی, محبت نہیں ملے گی. محبت اگر کسی جگہ پہ ملے گی تو وہ کلیسیا ہے. آمین. خدا کے لوگ ہیں. حالانکہ خدا کے لوگوں میں محبت ہونی چاہیے, مگر محبت شیطان نے اس قدر, یسوع مسیح نے ایک لفظ کہا بے دینی کے بڑھ جانے سے محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بولیے, بے دینی کے سبب سے محبتیں, اس کا مطلب بے دینی آ گئی نا. اگر خدا کی محبت ہوگی, بے دینی ہوگی, یعنی دین تو باہر ہو مانگے, مسیحت تو باہر ہو مانگے, اس کا مطلب محبت نہیں ہے, پھر نفرت ہی ہوگی. ہو سکتا ہے چوگا پہنا ہو, محبت کا دکھاوا ہو, چہرے تو نظر آوے بڑی محبت ہے, مگر اندر بھائیو نفرت ہی بھری ہے, اندر حسد ہی بھرا ہوا ہے, اندر جھگڑا ہی بھرا ہوا ہے. بھائیو اگر کسی کے اندر خدا ہو, خدا کی محبت ہو, وہ مجھے جھگڑ کے دکھائے. جھگڑ سکتا ہے وہ شخص, وہ جھگڑا کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا. اس کا مطلب خدا کی محبت نہیں ہے تو تبھی کرے گا نا. خدا کی محبت ہوگی تو پھر حسد نہیں ہوگی, پھر دوسروں سے نفرت نہیں ہوگی, پھر جھگڑا نہیں ہوگا, پھر مار کٹائی نہیں ہوگی. اگر خدا کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو بھائیو, اس لیے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے محبتیں کیا ہو جائیں گی. تو کہنے کا مقصد ہے محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں. اس میں اگر دینداری کہتے ہیں مسیحیت کے اندر آنا, خدا کی ورشپ کرنے, ایماندار لوگوں کی جماعت, دیندار. اگر دیندار ہے اس کا مطلب ہے وہ خدا کے لوگ ہیں, خدا کی محبت ان کے اندر ہے. اور اگر بے دینی ہے تو اس کا مطلب محبت نہیں ہے ان کی زندگی. ان کے اندر کیا ہے؟ خدا کی محبت. لہذا ہمارے اندر دینداری جائے, محبت ہوگی تو پھر لکھا ہے ہم کیا کریں گے؟ نبوت کرنے والے ہوں گے, ورشپ کرنے والے ہوں گے, خوشخبری سنانے والے ہوں گے, دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. ہمارے اندر نفرت نہیں ہوگی, حسد نہیں ہوگا, جھگڑا نہیں ہوگا. محبت کیونکہ سہ جاتی ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت بولیے کیا ہو جاتی ہے؟ کوئی سہندا ہے؟ کوئی سہتا ہے؟ مسیح نے محبت کر کے دکھائی نا. ایک تماچا مارا گیا اسے, مگر دوسرا بھی کرنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا ایک تماچا مارے, دوسرا بھی کرنا. یہ محبت خدا کی ہے بھائیو. اس نے کر کے دکھائی اپنے بیٹے کے ذریعے سے. ہمیں بھی اس کی محبت کو ظاہر کرنا ہے. آمین. لہذا لکھا محبت نہیں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی. محبت ہوگی تو پھر لکھا ہے ہم ورشپ کرنے والے, نبوت کرنے والے ہوں گے. اس سے بھی بڑھ کر پولس رسول, سنیے آخری جملہ, پولس رسول کہتا ہے دو چیزوں میں سے اگر چنا جائے محبت یا نبوت, تو ان میں سے وہ کہتا ہے اول خدا کی محبت, ڈیوائن لو, خدا کی محبت. کہتا ہے دونوں میں بھی چنا جائے, اگر نبوت نہیں بھی آتی, گیت میں نہیں گا رہے, ورشپ بھی نہیں کرنی آتی, اگر خدا کی محبت ہے تو وہ بھائیو سب سے بڑھ کر ہے. آئیے اپنے سر کو